السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بہت اہم اور ضروری مسئلہ وہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی ہوتی ہے یا نہیں۔ اور جو لوگ ایک جانور میں شریک ہوتے ہیں، مطلب 7 حصے والے جو شریک ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگوں کی عید کی نماز ہو گئی، کچھ لوگوں کی عید کی نماز نہیں ہوئی، تو کیا اس جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر ذبح کر دیا گیا تو کیا وہ لوگ جو حصے میں شریک تھے اور انہوں نے ابھی تک عید کی نماز نہیں پڑھی تو کیا ان کی قربانی ہوئی یا نہیں؟ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بہت سارے سوالات مجھے آ رہے ہیں۔ چلیے اس مسئلے کو سمجھیں۔ اس ایک مسئلے میں 2 مسئلے ہیں، ایک مسئلہ شہر والوں کے لیے ہے، ایک مسئلہ گاؤں والوں کے لیے۔ چلیے پہلے گاؤں کا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ ایک ایسا گاؤں جو چھوٹا ہے، وہاں پر جمعہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس گاؤں میں جمعہ کی شرائط مکمل نہیں پائی جاتی۔ وہاں پر اگر کوئی بندہ صبح صادق کے بعد نماز پڑھنے سے پہلے بھی قربانی اگر کر لے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی اور اس کو مکمل سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی بندہ شہر میں رہتا ہے اور شہر میں جہاں پر جمعہ ہوتی ہے، عیدین ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ عید کی نماز یا عیدگاہ کی نماز ہونے کے بعد بھی اپنی قربانی کرے۔ اگر کوئی بندہ عید کی نماز ہونے سے پہلے چاہے خود کی نماز ہو یا مسجد کی نماز ہو قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی سنت کے مطابق نہیں ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب خطبہ کیا کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے، ان اول ما نبدأ به من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر ومن فعل هذا فقد اصاب سنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن یعنی کہ عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلا کام ہم جو کریں گے وہ یہ ہوگا کہ ہم عید کی نماز کو ادا کریں گے۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم ہمارے گھروں کو لوٹیں گے اور گھروں کو لوٹ کر ہم ہماری قربانی کو کریں گے۔ جس کسی نے اس عمل کے اندر ہمارا ساتھ دیا، یعنی کہ پہلے نماز پڑھی اور پھر گھر آیا اور پھر قربانی کی، فقط اصاب سنت، اس نے ہماری سنت کو پا لیا، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے قربانی کرنے کی، اس سنت کو اس نے پا لیا۔ اور جس کسی نے نماز سے پہلے ہی اپنی قربانی کو کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی قربانی کا حال یہ ہے کہ ایک گوشت ہے جسے اس نے خرید کر لایا اپنے گھر والوں کے لیے، اور قربانی کے ثواب میں سے اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس حدیث سے لکھا ہے علماء نے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی قربانی کریں۔ اب مسئلہ آتا ہے شرکاء کا، وہ لوگ جو ایک جانور میں شریک، ایک جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 حصوں کی قربانی جو ہوتی ہے تو ہر حصے والی کا نماز ادا کر کے قربان کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی حصے والے نے اپنی نماز نہیں پڑھی تو قربانی تو ادا ہو جائے گی لیکن سنت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اس لیے فکر کرے کہ قربانی کرنے سے پہلے سارے شرکاء نماز پڑھ لیں، ایک دوسرے کو کال کر کے فون لگا کے معلوم کر لے کہ بس سب کی نماز ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ آلریڈی عید الاضحیٰ کے وقت اول وقت میں یعنی کہ بالکل اشراق کے وقت بہت ساری مسجدوں کے اندر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کے جانور میں 7 لوگ شریک ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جانور کو گرانے سے پہلے 7 شریکوں کو فون کر لیں، فون کر کے معلوم کر لیں کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اور 7 شریکوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اول مرحلے میں اپنی نماز سے فارغ ہو جائے اور فارغ ہو کر قربانی کی اجازت دے۔ دوستو، یہ مسئلہ بارہا پیش آتا ہے، شہر والوں کو پیش آتا ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی کا حصہ دے دیتے ہیں اور اپنے گھروں میں سوتے پڑھتے ہیں، 8 بجے اٹھتے ہیں، 9 بجے اٹھتے ہیں، اور جو جہاں سب سے لیٹ نماز ہوتی ہے وہاں جا کر نماز پڑھتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی قربانیاں ان کی نماز سے پہلے ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ کی قربانی بھی آپ کی نماز سے پہلے ہو رہی ہے تو یہ قربانی سنت کے خلاف ہوں گی، سنت کا اس میں کوئی ثواب نہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے خرید، جس طرح سے جمعہ کے دن ہم گوشت خرید کر لاتے ہیں اس طرح سے اس نے گوشت خرید کر اپنے گھر پر لا لیا۔ لیس من النسک من شیء، اس کے الفاظ ہے کہ قربانی کے ثواب میں سے اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جبریل لے آئے وہی دنبا آسمانی،